اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 318 میں واجب طواف کی رکنیت کے متعلقہ مسائل پر گفتگو ہوگی۔ طواف کے واجبات اور مستحبات کو بیان کرنے کے بعد متعلقہ مسائل میں پہلا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے اور وہ طواف کی رکنیت کے بارے میں ہے۔ تو اس کے متعلق جو باتیں ہیں، خود طواف کے لیے پلٹنے کے مشکل ہونے سے کیا مراد ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ ترک عمدی طواف کے وقت کی تحقیق کیا ہے، یعنی کب صادق آئے گا کہ ترک عمدی طواف ہو چکا ہے اور اس سے پھر عبادت باطل ہو جائے گی۔ متعلقہ روایات اور احادیث بیان ہوگی، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ جس صورت میں واجب طواف کو بھول کر چھوڑ دیا ہو تو اس کو انجام دینے کے لیے واپس پلٹنا واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں فرمایا تھا کہ اگر واپس پلٹنا مشکل ہو تو پھر کسی کو نائب بنا سکتا ہے۔ تو اس مشکل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے عربی میں لفظ تعذر استعمال ہوتا ہے جو ناممکن کے معنی میں اور عاجز ہونے کے معنی میں ہوتا ہے۔ ظاہراً یہ تو مراد نہیں ہے، تو مراد سختی اور مشقت ہے جس کی جو قابل تحمل نہیں ہوتی، اور شہید اول نے اپنی دروس میں اسی معنی میں اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اس بنیاد پر جب اس کے لیے واپس پلٹنا مشقت آور ہو اور نہایت سخت و قابل برداشت نہ ہو تو پھر وہ نائب بنا سکتا ہے۔ ایک تو یہ مطلب تھا، اور دوسرا ترک عمدی طواف کے وقت کی تحقیق یہاں پر پیش کی جائے گی۔ وَمَعَ التَّعَذُّرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَشَقَّةُ الْكَثِيرَةُ وِفَاقًا لِلدُّرُوسِ وَيُحْتَمَلُ إِرَادَةُ الْعَجْزِ عَنْهُ مُطْلَقًا يَسْتَنِيبُ فِيهِ۔ فرمایا تھا واجب طواف رکن ہوتا ہے، اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑے تو باطل ہو جائے گی عبادت، اگر نسیانن چھوڑے تو اگر واپس پلٹنا ممکن ہو تو واپس پلٹ کر اس کو انجام دے۔ وَمَعَ التَّعَذُّرِ، اور جب واپس پلٹنا مشکل ہو تو یَسْتَنِیبُ فِیہ، تو اس کے لیے نائب لے گا۔ تو تعذر سے کیا مراد ہے؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَشَقَّةُ الْكَثِيرَةُ، ظاہر یہ ہے کہ تعذر سے مراد ناممکن ہونا اور کلی طور پر عاجز ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مشقت کثیرہ مراد ہے جو قابل تحمل نہیں ہوتی۔ وفاقاً للدروس، یہ معنی جو ہم نے کیا ہے تعذر کا، یہ شیخ شہید اول کی دروس شرعیہ کے مطابق ہے، انہوں نے یہی تفسیر اس کی بیان کی ہے۔ وَيُحْتَمَلُ إِرَادَةُ الْعَجْزِ عَنْهُ مُطْلَقًا، اور احتمال ہے کہ شہید اول نے اس تعذر سے مراد کلی طور پر عاجز ہونا لیا ہو، یعنی جب وہ مطلقاً بہر صورت اس کو انجام دینے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی صورت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پلٹ کر اس کو انجام دے سکے، ولو مشقت کے ساتھ ہی پلٹے۔ تو جس صورت میں اس کے لیے واپس پلٹنا مشکل ہو یا سنیب و فی ہے تو وہ اس کے لیے نائب لے گا اور وہ اس کی طرف سے انجام دلا دے۔ وَيَتَحَقَّقُ الْبُطْلَانُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَجَهْلًا بِخُرُوجِ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ فِعْلِهِ إِنْ كَانَ طَوَافُ الْحَجِّ مُطْلَقًا وفی عمرۃ التمتع یضیق وقت الوقوف الا عن التلبس بالحج قبلہ، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ طواف واجب کا ترک کرنا چاہے عمدن ہو چاہے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو، حج اور عمرہ کے باطل ہونے کا موجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بحث کرتے ہیں کہ اس ترک کرنے کا زمانہ کیا ہے، کس وقت صادق آئے گا کہ اس کا واجب طواف اپنے وقت سے رہ گیا ہے، تو وہ ترک عمدی یا ترک جہل میں شامل ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حج کے طواف کا ترک کرنے کا زمانہ اور ہے، اور عمرہ تمتع میں ترک کرنے کا زمانہ اور ہے، اور عمرہ مفردہ میں ترک کے تحقق کا زمانہ اور ہے، اس لیے اس کی وضاحت دینا چاہتے ہیں۔ حج کے طواف میں ترک عمدی یا ترک جہلی اس وقت ثابت ہوگا کہ ماہ ذی الحجہ
گزر جائے اور وہ اس مہینے میں اس کے طواف کو انجام نہ دے، چونکہ بعض اعمال حج جیسے طواف اور سعی ہیں آخر ذی الحجہ تک ان کو انجام دینے کا وقت ہوتا ہے، پس اگر آخر ذی الحجہ تک اس کو انجام نہیں دیا تو پھر طواف کو انجام دینے کا وقت ختم ہو جائے گا اور اس کی حج باطل ہو جائے گی۔ لیکن عمرہ تمتع کے طواف میں اس وقت ترک عمدی تحقق پیدا کرے گا کہ طواف کو انجام نہ دے یہاں تک کہ حج کے وقوف عرفات کا وقت تنگ ہو جائے، اس طرح کے اس وقوف سے پہلے اتنا مقدار وقت ہو کہ احرام حج کا باندھے اور بلا فاصلہ وقوف عرفات کو شروع کرے، حالانکہ ابھی تک اس نے عمرے کا طواف انجام نہیں دیا۔ اگر عمرے کے طواف کو انجام دیتا ہے تو اس کے بعد حج کا احرام باندھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا اور وقوف عرفات رہ جائے گا، تو اس صورت میں کہیں گے کہ اس بندے کا عمرہ تمتع کے طواف کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس نے چونکہ اس کو تارک عمدی یا جہلی کر لیا ہے تو اس کا باطل ہو جائے گا عمرہ تمتع۔ عمرہ مفردہ کے طواف میں چاہے عمرہ مفردہ کے جو حج افراد میں ہوتا ہے یا بغیر حج افراد کے ہوتا ہے، تو اس میں اشکال ہے کہ اس کے ترک عمدی کا وقت کب صدق کرتا ہے، چونکہ اس کا وقت جو ہوتا ہے اس طواف کا وہ آخر ذی الحجہ تک تو نہیں ہوتا کہ اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ترک عمدی صدق کرے، بلکہ اس میں دو احتمال دیے گئے ہیں۔ ایک احتمال ہے عمرہ کے اعمال کا وقت آخر سال تک ہوتا ہے، پس جب طواف کو ترک کرے تو عمرہ اس سال اس کا باطل نہیں ہوگا چونکہ طواف کا وقت باقی ہے آخر سال تک، بلکہ عمرہ کے عمدی بطلان کا وقت اس وقت ثابت ہوگا جب پورا سال گزر جائے اور اس نے طواف انجام نہ دیا ہو۔ اور دوسرا احتمال ہے کہ اس کا وقت تب ہے کہ جب وہ مکہ میں موجود ہے، پس اگر مکہ سے نکل جائے در حالانکہ اس نے طواف انجام نہ دیا ہو تو اس صورت میں ترک عمدی تحقق پیدا کرے گا اور اس کی حج باطل ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا احتمال بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ ترک عمدی کا تحقق کا وقت وہ زمانہ ہے کہ جب وہ طواف سے روگردانی کی نیت کرتا ہے اور یہ قصد اور ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو انجام نہیں دینا، پس جب ایسا وہ قصد اور ارادہ کر لے تو ترک عمدی تحقق پیدا کرے گا اور اس کا پھر وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ وَيَتَحَقَّقُ الْبُطْلَانُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَجَهْلًا بِخُرُوجِ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ فِعْلِهِ إِنْ كَانَ طَوَافُ الْحَجِّ مُطْلَقًا، اگر اس نے حج کا طواف انجام دینا ہے تو پھر اس کے ترک عمدی یا مسئلہ نہ جاننے کے ساتھ ترک کا صدق تب آئے گا کہ جب ماہ ذی الحجہ ختم ہو جائے، تو جب یہ طواف ترک ہو جائے گا عمدن و جہلن تو پھر وہ حج بھی باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس کا یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ عبادت کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا جب وہ طواف کو ترک کرے عمدن یا جہلن جب ماہ ذی الحجہ ختم ہو جائے اور اس نے طواف انجام نہ دیا ہو، اگر یہ حج کا طواف ہے مطلقاً، چاہے یہ حج تمتع ہو یا حج قران ہو یا حج افراد ہو۔ وفی عمرۃ التمتع یضیق وقت الوقوف الا عن التلبس بالحج قبلہ، اور عمرہ تمتع میں اس کے بطلان کا وقت تب ہوگا جب وہ طواف کو ترک کرتا ہے اور اتنا وقت تنگ ہو جاتا ہے وقوف عرفات کے لیے کہ فقط وہ احرام باندھ کر حج تمتع کا وقوف عرفات تک پہنچ سکتا ہے، پھر اس کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ طواف کو بھی انجام دے عمرہ تمتع کا، تو جب اتنا وقت تنگ رہ جائے تو گویا کہ اس نے عمرہ تمتع کا طواف ترک کر دیا اور وہ باطل ہو جائے گا۔ جب اس نے عمدن یا جہلن ترک کیا ہو طواف عمرہ کو تو پھر اس کا طواف عمرہ رہ جانے کی وجہ سے عمرہ تمتع باطل ہو جائے گا۔ چونکہ اس نے عمرہ تمتع کے طواف کو انجام دینے میں اتنی دیر کی ہے کہ اب فقط وقت تنگ ہو گیا ہے اور فقط حج کا
وہ کیا کر سکتا ہے؟ احرام باندھ کر وقوف عرفات میں پہنچ سکتا ہے۔ اب اگر وہ عمرہ تمتع کے طواف کو انجام دیتا ہے تو پھر اس کا حج تمتع کا وقوف رہ جاتا ہے، تو اس طرح صدق کرے گا کہ اب عمرہ تمتع کا طواف اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور عمرہ تمتع باطل ہو جائے گا۔ وَفِي الْمُفْرَدَةِ الْمُجَامَعَةِ لِلْحَجِّ وَالْمُفْرَدَةِ عَنْهُ إِشْكَالٌ، جبکہ فرماتے ہیں جبکہ عمرہ مفردہ چاہے وہ حج افراد یا قران کے ساتھ ہو یا پھر عمرہ مفردہ ہو حج کے بغیر ہو، تو اس کے وقت کے ختم ہونے میں اشکال ہے۔ وَيُمْكِنُ اعتبار نیت الاعراض عنہ، دو صورتیں تو اشکال میں موجود ہیں۔ ایک صورت ہے، احتمال ہے کہ چونکہ عمرہ مفردہ کا وقت آخر سال تک ہوتا ہے تو آخر سال تک اگر اس کو عمرہ مفردہ کے طواف کو انجام نہ دے تو پھر لازم آئے گا کہ اس کا عمرہ مفردہ باطل ہو جائے چونکہ اس نے طواف کو ترک عمدی کیا ہے۔ اور دوسرا اس میں احتمال ہے کہ مکہ سے خارج ہونے تک اس کے پاس وقت ہے، جب وہ مکہ سے نکل جائے اور عمرہ مفردہ کا طواف انجام نہ دے تو ترک عمدی لازم آئے گا اور اس کا عمرہ مفردہ باطل ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت ممکن ہے کہا جائے کہ جب اس سے اعراض اور اس سے روگردانی کی نیت کرتا ہے اسی وقت ثابت آ جائے گا کہ اس نے عمرہ مفردہ کے طواف کو چھوڑ دیا ہے اور اس کا پھر عمرہ مفردہ باطل ہو جائے گا۔ اگرچہ شہید ثانی نے فاصل دوم میں فرمایا تھا کہ عمرہ مفردہ کا جو وقت ہے آخر سال تک ہوتا ہے، تو پھر وہ ترک عمدی میں بھی اسی احتمال کو زیادہ اہمیت دیں گے چونکہ آخر سال تک اس کے اعمال کو انجام دینے کا وقت موجود ہوتا ہے۔ وَلَوْ نَاسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى خَرَجَ مِن مَكَّةَ جَازَتْ عَلَيْهِ الصِّنَابَةُ فِيهِ اخْتِيَارًا وَإِنْ أَمْكَنَ الْعَوْدُ لَكِنْ لَوْ اتَّفَقَ عَوْدُهُ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ الصِّنَابَةُ، پہلے بتا دیا تھا کہ طواف النساء کو عمدن ترک کرنے سے حج باطل نہیں ہوگی چونکہ یہ اس کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ اب اس کو نسیانن اور بھول چوک کی وجہ سے چھوڑنے کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر انسان بھول جائے طواف نساء کو حتیٰ کہ مکہ سے خارج ہو جائے تو اس کے لیے اختیاری صورت میں بھی نائب لینا جائز ہوتا ہے، اگرچہ اس کے لیے خود بھی پلٹنا ممکن ہو لیکن پلٹنا ضروری نہیں ہے۔ اختیاری صورت میں کسی کو اپنی طرف سے معین کرے کہ وہ اس کی طرف سے طواف نساء انجام دے تو کافی ہوگا۔ لیکن لو اتفق عودہ، لیکن اگر وہ اتفاقاً مکہ واپس پلٹ آئے لم یجوز علیہ الصنابۃ، تو اس صورت میں اسے نائب پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود جا کے طواف النساء کرنا چاہیے۔ تو یہ تو حکم ہے کہ جب بھول کر طواف نساء کو چھوڑا ہو، لیکن اگر جان بوجھ کر طواف نساء کو چھوڑا ہو تو عبادت تو باطل نہیں ہوگی، لیکن اس صورت میں اگر ممکن ہو واپس پلٹنا تو خود پلٹنا پڑے گا اور خود اس کو انجام دینا پڑے گا۔ یہ فرق ہوگا تارک نسیانی میں اور تارک عمدی میں۔ اما لو تارکہ عمدن واجب العود الیہ مع الامکان، اگر جان بوجھ کر طواف نساء کو چھوڑا ہو تو واپس پلٹنا ممکنہ صورت میں واجب ہوگا۔ ولا تحل النساء بدونہ مطلقا حتی العقد، اور اس کے لیے بغیر طواف نساء کے لیے بغیر طواف نساء کے عورتیں حلال نہیں ہوگی بطور مطلق، حتیٰ کہ عقد بھی نہیں کر سکتا، نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ مطلقاً عورتیں حلال نہیں ہوگی یعنی کہ ان سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کر سکتا، نہ ان کو چھو سکتا ہے، نہ ان سے بوسہ لے سکتا ہے، نہ نگاہ کر سکتا ہے، ہم بستری بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ صیغہ عقد بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ امْرَأَةٌ حَرُمَ عَلَيْهَا تَمْكِينُ الزَّوْجِ عَلَى الْأَصَحِّ، اور اگر عورت نے طواف نساء کو چھوڑا ہوا ہے تو اس پر حرام ہے اپنے شوہر کو تمکین دینا، یعنی اس کو اجازت دینا صحیح تر قول کی بنیاد پر۔ وَالْجَاهِلُ عَامِدٌ، اور اس مسئلے میں جاہل جو ہے جو مسئلہ نہیں جانتا تو وہ عامد کی طرح ہے جو جان بوجھ کر طواف النساء کو چھوڑ دیتا ہے، کما مرہ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔
کہ جاہل جو ہوتا ہے مسئلہ نہ جاننے والا وہ عامد کی طرح ہوتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے طواف نساء کو۔ اور اس اصح قول کے مقابلے میں ایک دوسرا قول تھا کہ اگر عورت نے طواف نساء چھوڑا ہوا ہو تو اس پر تمکین زوج حرام نہیں ہوتی، چونکہ شوہر کو اطاعت کرنا اس پر واجب ہے، تو اس لحاظ سے وہ اطاعت اس کی کر لے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَنْسِيُّ بَعْضًا مِنْ غَيْرِ طَوَافِ النِّسَاءِ بَعْدَ إِكْمَالِ الْأَرْبَعِ جَازَتِ الْإِسْتِنَابَةُ فِيهِ كَطَوَافِ النِّسَاءِ۔ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ اگر طواف نساء کے علاوہ میں کچھ چکر طواف کے انجام دیے تھے اور کچھ کو بھول کر چھوڑ دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے 4 چکر مکمل کرنے کے بعد کچھ چکر بھول گیا تھا تو اس کو انجام دینے کے لیے بھی نائب لینا جائز ہے۔ تو اس صورت میں یہ طواف النساء کی طرح ہوگا، جیسے اس کے لیے خود پلٹنا ضروری نہیں ہوتا، اگر بھول کر چھوڑ دے تو اختیاری صورت میں بھی اس کے لیے نائب لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے طواف میں طواف نساء کے علاوہ 4 چکر مکمل کرنے کے بعد کچھ چکر بھول گیا تھا تو اس کے لیے بھی اختیاری صورت میں نائب لینا جائز ہوتا ہے۔ طواف نساء کو اگر بھول گیا ہو تو اختیاری صورت میں نائب لینا جائز ہوتا ہے۔ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ جیسا کہ دروس شریعہ میں شہید اول نے فرمایا، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر شیخ طوسی اپنی تہذیب الاحکام میں اور فاضل یعنی علامہ حلی منتہی المطلب میں تو وہ تعذر کی نیت کو شرط قرار دیتے ہیں، یعنی واپس پلٹنا مشکل ہو تو اس کے لیے نائب لینا جائز ہے۔ اور مشہور کے نظریے کے لیے بہت سی روایات کا اطلاق ہے، صحیح معاویہ بن عمار اور اسی طرح اس کی دوسری صحیحہ بھی موجود ہے، اور ان میں صراحت پائی جاتی ہے کہ اختیاری صورت میں وہ نائب لے سکتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 58 ابواب طواف حدیث سیبم و ششم یہ صحیح معاویہ بن عمار کی ہے۔ ان راجل الناسی طواف النساء حتى يرجع الى اهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطوف عنه وليه۔ ایک شخص طواف نساء کو بھول جاتا ہے، اپنے علاقے میں واپس پلٹ آتا ہے، فرمایا کہ کسی کو بھیجے کہ اس کی طرف سے طواف کرے، اگر فوت ہو جائے طواف سے پہلے تو اس کا ولی اس کی طرف سے طواف کرے۔ اور شیخ طوسی اور علامہ ہلی کی بھی ایک روایت صحیح و سند معاویہ بن عمار کی ہے، جو تیسری اس کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل الناس طواف النساء حتى اتى الكوفہ قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه۔ ایک شخص طواف النساء بھول کر کوفہ پہنچ گیا، فرمایا کہ عورتیں اس کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ طواف کرے خانہ کعبہ کا۔ میں نے عرض کیا اگر قدرت نہ رکھتا ہوں خود پلٹنے کی، فرمایا تو کسی کو نائب لے لے۔ اور ایک چوتھی بھی اس کی روایت ہے صحیح معاویہ بن عمار، سالت رجل الناس طواف النساء حتى يرجع الى اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه او غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه۔ تو ایک شخص طواف النساء بھول کر اپنے علاقے واپس پہنچ گیا، فرمایا اس کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا ولی یا کوئی دوسرا اس کی قضا کرے، جب تک زندہ ہے تو دوسرا کوئی اس کی طرف سے قضا نہیں کر سکتا۔ وسائل الشیعہ باب 58 میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو اس سے مراد کراہت لی گئی ہے، لا یصلح جو اس میں لفظ ہے تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے۔ صاحب جواہر الکلام نے فرمایا ہے کہ اگر عورت بھی طواف النساء کو چھوڑ کے آ جائے تو اس پر حرام ہے شوہر کو تمکین دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ احکام عورت کے لیے بھی اسی طرح ثابت ہیں جیسے مرد کے لیے ثابت ہوتے ہیں، اور علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا ہے کہ اگر 4 کے بعد کوئی چکر بھول گیا ہو تو اس میں اختیاری صورت میں بھی نائب لے سکتا ہے۔ صحیح ہے حسن بن عطیہ جلیل القدر سے کراوی ہے، سألہ سلیمان بن خالد وانا معه ان راجل طاف بالبيت 6 اشواط قال ابو عبد الله علیہ السلام كيف طاف 6 اشواط قال استقبل الحجر فقال الله اكبر وعقد واحدا فقال ابو عبد الله يطوف شوطا فقال سليمان انه فاته ذلك حتى اتى اهله قال يأمر من يطوف عنه۔ وسائل الشیعہ باب 32
ابواب الطواف میں ہے۔ سلیمان بن خالد امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو طواف کے 6 چکر لگا کر باقی ایک بھول کر واپس آ گیا، حالانکہ اس نے استقبال حجر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نیت کر کے شروع کیا تھا، لیکن ایک چکر بھول گیا اور واپس آ گیا۔ فرمایا کہ کسی کو کہے کہ وہ اس کی طرف سے نیابت میں ایک چکر لگائے۔ اس روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ مطلقاً استنابت جائز ہے، چاہے پلٹنا ممکن ہو یا پلٹنا ممکن نہ ہو، لیکن اس میں قید لگائی گئی ہے کہ نصف وہ گزر چکا ہو، چونکہ نصف اگر نہ گزرا ہو پھر اس صورت میں اس کے لیے نائب نہیں لے سکتا۔